حضرت زلیخا بڑی حسین عورت تھی، بہت خوبصورت خاتون تھی اور شاہ مغرب تیموس کی بیٹی تھی۔ اس نے ایک رات خواب میں ایک خوبصورت نوجوان ایک خوبصورت شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں، مصر کا بادشاہ ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ گھر کر گیا اور ان کے دل میں یہ خواب بیٹھ گیا اور ہر وقت وہ خواب ان کے سامنے رہنے لگا، اور ان کے گھر میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام ان کے نکاح کے لیے آنے لگے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر سے ہی نکاح کروں گی۔ چنانچہ ان کے والد شاہ تیموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ میں نے جو خواب میں دیکھا تھا یہ وہ شخص نہیں ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا، حتیٰ کہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا۔ ناظرین، زلیخا کی شادی جس سے ہوئی وہ یوسف علیہ السلام نہیں تھے، اور زلیخا نے جو خواب میں دیکھا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو وہی عزیز مصر، وہی بادشاہ جن سے زلیخا کی نکاح ہوئی تھی، انہی بادشاہ نے مصر کے بازار سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو بازار سے خرید کر جب عزیز مصر اپنے گھر لایا تو زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشہ کے مطابق پایا، یعنی زلیخا نے جس طرح خواب دیکھی تھی اس خواب کو پورا پایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھی تھی اور اسی خواب کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کو ملا۔ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو ان کے لیے ان کے دل میں محبت اور گھر کر گئی، ان کے دل میں اور محبت بڑھ گئی، اور پھر اس نے ایک محل بنوایا جس کے اندر 7 کمرے تھے، کیونکہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی، مصر کا بادشاہ تھا، ان کی بیوی بنی تھی، اس لیے انہوں نے حکم دیا کہ ایک مکان بنوایا جائے اور اس میں 7 کمرے ہونے چاہیے، اور اس محل کو خوبصورت سے سجایا اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ بنوایا، اور اس کے بعد کسی بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل میں لے گئی اور پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کمرے کا دروازہ بند کر لیا، پھر دوسرے کمرے کے اندر جب گئیں تو اس کا دروازہ بھی بند کر دیا، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر حتیٰ کہ سارے دروازوں کو بند کر دیے، اور 7ویں کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئیں اور وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے قباحت کی طلبگار ہوئیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے، اس وقت اس کمرے کے ناظرین جب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ زلیخا میرے قریب آ رہی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام حیران و پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد جس کمرے میں موجود تھے اس کمرے کی چھت پھٹی اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد محترم تھے اپنی انگلی مبارک دانتوں میں دبائے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹا خبردار، کوئی برا خیال دل میں نہ آنے پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور اس محل کی خوبصورتی کو برباد نہ کر اور میرے در پہ نہ ہو۔ زلیخا کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن زلیخا نے نہ مانا، اور وہ بے حد ان کے سامنے آتی چلی گئیں اور ان سے خواہش ظاہر کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ وہاں سے بھاگے، زلیخا بھی پیچھے بھاگنے لگی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا بھی رخ کیا اس کمرے کے دروازے کا تالا خود بخود کھلتا چلا گیا، یعنی 7 دروازے کے بند تھے، ان میں تالے لگے ہوئے تھے، لیکن جب یوسف علیہ السلام بھاگنا شروع کیے تو جیسے جیسے کمرہ کے دروازے میں پہنچتے تو کمرے کا دروازہ کا تالا خود بخود کھلتا چلا جاتا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا مبارک کو پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا کہ آپ نکلنے نہ پائیں، مگر آپ غالب آئے اور باہر نکل آئے۔ اس کشمکش میں، کرتا کھینچنے تانے میں، اس وقت باہر کے دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ کر تو زلیخا نے زلیخا نے اپنے طرف سے صفائی دی کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ یوسف علیہ السلام کی غلطی ہے، اور کہنے لگی عزیز مصر سے کہ جو تیری بیوی سے برائی کے ساتھ پیش آئے تو اس کی کیا سزا ہے؟
میں سو رہی تھی کہ اس نے آ کر میرا کپڑا ہٹا کر مجھے پھسلایا، لہٰذا اسے قید کر دو یا کوئی اور تکلیف والی سزا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غلط کہتی ہے۔ واقعہ کہ اس برعکس ہے، یعنی جس طرح کی باتیں زلیخا بتا رہی ہیں یہ واقعہ اس سے الگ ہے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ پھسلانا بہلانا تو یہ چاہتی تھی اور میرا نام لگاتی ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ اس بات کا ثبوت اس کمرے میں، یعنی جب عزیز مصر سے نے کہا کہ اس بات کی کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے، تو زلیخا نے کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کمرے کے اندر زلیخا کے ماموں کا ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ جس کی 3 ماہ عمر تھی اور وہ لیٹا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا کہ اس 3 مہینے کے بچے سے کیا پوچھوں اور یہ کیا بتائے گا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالی اسے بولنے کی طاقت دینے اور میری سچائی ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے دریافت کیا تو وہ بچہ بولا اور کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر پیچھے سے کرتا پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ چنانچہ کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، یعنی پیچھے کا دامن پھٹ گیا تھا، اور یہ حال صاف بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگتے تھے اور زلیخا پیچھے دوڑتی تھیں، اس لیے کہ کرتا پیچھے سے پھٹا نظر آ رہا ہے۔ عزیز مصر نے یہ حقیقت دیکھ کر جان لیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے معذرت طلب کی اور معافی مانگی۔ ناظرین، اس واقعے سے سبق ملا کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جب اللہ سے ڈر کر اللہ کی طرف رجوع کر لے تو راستے کی ساری رکاوٹیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے یوسف کے حالات سے باخبر تھے، اور آپ کو علم تھا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کہاں ہیں، اور اس وقت ان سے یہ معاملہ درپیش ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے اس کا نیک بندہ کتنوں ہی دور ہو، کتنوں کوس دور ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد پہنچاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے برات کے لیے، یعنی ان کی گواہی کے لیے 3 مہینے کے بچے کو بھی قوت گویائی عطا کر دیتا ہے، ان کی زبان دے دیتا ہے، اور اپنے پاک بندوں کے دامن عصمت پر شک و شبہ کی ذرہ برابر بھی دھبا نہیں آنے دیتا۔ ناظرین، آج کا یہ ویڈیو یہیں تک ہے۔ حضرت زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کس طرح ملاقات ہوئی اور کیا کیا ہوا، اس کے آگے بھی بیان کروں گا انشاءاللہ، کہ اس کے بعد زلیخا کس طرح سے پیش آتی ہیں اور یوسف علیہ السلام کو اس کے بعد کس طرح اس محل میں رکھا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان کو کس طرح ان پہ الزام لگاتی ہیں، پھر آگے کیا ہوتا ہے، اس کے آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا آگے والی ویڈیو میں۔ آپ میرے ساتھ ضرور بنے رہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جب اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں میرے حوصلہ افزائی کے لیے۔ السلام علیکم۔